کہاں تک جائے آدمی, کس حد تک جائے؟ زر 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 دولت زر کچھ بھی نہیں. اس نے کہا میرے لیے دعا کر. بول. اس نے کہا کیا مانگتا ہے؟ کہا جس چیز کو میں ہاتھ لگاؤں سونا ہو جائے. فقیر نے دعا دی. کہاوت ہی ہے لیکن بڑی سچی بات سمجھانے کی. اور جناب گھر گئے. دعا تو یہ ملی تھی جس چیز کو ہاتھ لگاؤں سونا ہو جائے. کھانا کھانے بیٹھے تو روٹی سونے کی. لو کھاؤ اس کو, سونا کھا. کپڑے کو ہاتھ لگایا تو سونا حد کی ہے. بچہ آیا قریب, اس کو ہاتھ لگایا تو سونے کا. بیوی نظر آئی, اس کو ہاتھ لگایا تو سونے کی. لے لو بھائی کچھ. یعنی انتہا کیا ہے اس سونے کو کھاؤ. یعنی انسانی حدود سے آدمی جب آگے نکل جائے گا اس کے بعد کیا ہے؟ آپ جس چیز کو سونا سمجھتے ہیں تو بالکل اسی طرح بیکار ہے جیسے سونے کی روٹی بھوکے آدمی کے لیے بیکار. لیکن اس طرف کبھی غور نہیں, ادھر دھیان انسان کا نہیں جاتا. لیفجر امامہ, آگے آگے بڑھنا چاہتا. یسأل ایان یوم القیامہ, سوال کرتا قیامت کا دن کب ہوگا. یہ کہتے ہیں قیامت ہوگی, قیامت ہوگی. کب ہوگی جی قیامت؟ ایان یوم القیامہ, قیامت کب ہوگی یہ پوچھتا پھرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے قیامت کی تو جواب میں یہی بات کہتے تھے ظالم. اچھا آپ کہتے ہیں قیامت, پھر کدوں ہونی ہے وہ قیامت؟ آئی نہیں اجے. سویرے اٹھیا نا اکھاں شکھاں مڑیاں تے سویرے اور تسی کہندے سو قیامت ہونی اجے آئی تے کوئی نہیں. مذاق اڑا. یا سالو ایان یوم القیامہ, حال ہمارا بھی ایسے. یہ جو شاعر بنا ہے نا, ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. تو انہوں نے کہا واہ بھائی واہ, بڑا شعر کہا ہے. یہ بالکل وہی انداز ہے. یسالو ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے قیامت کب ہے, دل کے بہلانے کے لیے خیال. دولت میں نشے میں چور بندہ بیٹھا ہوا ہے. فقیر آدمی گیا, بات کی خدا کی, اللہ کے دین کی بات کی, اور تسی اتھے بھی بھوکے ہی مردے ہو. اسی عیش کرتے ہیں, تسی اتھے بھی انجی پہننا ہے تے اسی عیشاں کرنی. یہ انداز, یہی قرآن اس دعوت اس بات کو کہہ. یہ بڑے ظلم کی بات. ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب ہی اس بندے کو نہیں جو مرنے پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کا مذاق اڑا. یسأل ایان یوم القیامہ, اللہ پاک نے فرمایا تاریخ دن تو میں نہیں بتاتا تجھے, میں قادر ہوں, اور نشانی میں بتاتا ہوں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, جس دن آنکھ پتھرا جائے گی. بَرِقَ الْبَصَرُ, آنکھ پتھرا جائے گی. کل میں کسی کو ڈیگال کی بیٹی کی بات کہہ رہا تھا کہ اس کا باپ مرا, فرانس کا جنرل ڈیگال, بڑا دنیا میں مشہور. تو اس کی بیٹی اسپتال میں دیکھنا چاہتی, کمیونسٹ داریہ لڑکی تھی, خدا کو نہیں مانتی. یہ اس کے بیانات چھپے بڑی اس دور میں, بہت بڑا چرچا ہوا ہے اس کا, اہل علم کو پتا. کیا اس کی میں بات چھیڑ رہا ہوں, یہ تو ویسے بڑی بات ہے. میں ایک کافرہ کی بات, آپ کو داریہ عورت کی لڑکی کی بات ویسے بتا رہا ہوں, ورنہ اس کی کیا حیثیت ہے. تو وہ کہتی ہے میں اس لمحے بھی جب مجھے باپ کا مرنے کی بتائی گئی تو میں خدا کو نہیں مانتی تھی. میں نے کہا بس اس کی مشینری خراب ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی, مر گیا, ہارٹ سے, میں نہیں مان. لیکن جب میں اندر گئی میں نے اپنے باپ کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھی اور بے بسی کے عالم میں اس کا کھلا ہوا منہ دیکھا پڑا ہوا تھا. تو فوراً میرے اندر ایک کرنٹ کی طرح ایک خیال آیا کہ نہیں, کوئی ہے جو اتنے بڑے بڑے جری انسانوں کی روح اس طرح کھینچ لیتا ہے اور یہ بے بس ہوتا ہے. کوئی ضرور ہے. وہ کہتی مجھے یقین ہوا کہ کوئی ہے, اور قرآن یہی بات کہتا ہے کہ وہ ہے. اس سے تم انحراف نہ کرو, اس سے منہ نہ موڑو. وہ ہے
سب کچھ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں میرا وہاں سے آنے کا مدعا پورا ہو گیا۔ اگر 4 بندے بھی اس میرے قرآن کے درس کی اس روح کو پا جائیں، اس کے بعد ساری باتیں وہ تو ہم دنیا داری بنا لیتے ہیں نا دین کو بھی، وہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ ویسے ہمارے ہاں تو دنیا بھی دین ہی ہے، سیاست بھی دین ہی ہے، سارا کام دین ہی ہے، اللہ کا دین وسیع ہے، لیکن اصل روح ہر کام کی یہی ہے کہ وہ ہے اور اس پر میرا ایمان ہے، اور مجھے اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اس کے سامنے پیش ہو کر میں نے زندگی کا حساب آگے چلیں۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھ پتھرا جائے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند گہنا جائے گا۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں قرآن۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج ٹکرا جائیں گے، جمع کر دیے۔ یعنی یہ سیارے سائنسی زبان میں بات کریں تو جو آج اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، یہ ٹکرا جائیں گے۔ وہ قیامت کی علامات میں سے یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ آج کوئی ہے بھاگ جانے کی جگہ، جہاں میں بھاگ جاؤں، کوئی جائے پناہ ہے کہ جہاں جا کر میں چھپ جاؤں؟ کلا، ہرگز نہیں۔ آواز آئے گی نہیں، ہرگز نہیں۔ لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرا ٹھکانہ تیرے رب کی بارگاہ، اللہ کے سامنے آج تو نے پیش ہونا ہے اور خدا کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ ویڈیو کیسٹ جو بن رہی ہے، ایک تو یہ درس قرآن کی بن رہی ہے نا، آپ سنیں گے اس کو، اور ایک آپ کی اور میری اور ہر بندے کی زندگی کی ویڈیو کیسٹ بن رہی ہے، وہ بھی اس دن پیش ہوگی، اور ہم جو جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ نگاہوں کے سامنے ہو۔ اس دن ہم درس بھی دے رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں، بالکل یہ پیش ہوگا، یہ لمحہ پیش ہوگا۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شاید اس لمحے کے صدقے میں ہی ہمیں معاف کر، اس کی بارگاہ قدس میں تو رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، تو بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی رحمت، وہاں قیمت کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، قیمت تو لگتی نہیں ہے، اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی۔ فرمایا پھر اس دن کیا ہوگا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، خبردار کر دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیج رہے ہیں نہیں، خیر نال بھیج دے ہوئے ہیں نا، آگے بڑیاں چیزاں بھیج رہے ہیں، اسی بھیجنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ آگے بھی، اور پیچھے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ، آگے بھی جو کچھ بھیج رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کوئی نہیں، اور پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی بیکار۔ آگے تو نیک عمل جاتے ہیں، دین کی محنت جاتی ہے، خلوص جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ آگے جاتا ہے، اور پیچھے کوٹھی نہیں رہتی، یہ تو ختم ہے، اس کا تو ذکر ہی کوئی، کار اور بنگلے بھی کوئی نہیں، اور وہ پیچھے رہ جاتی ہیں کوئی بھلائی کی یادگار، کوئی کام چھوڑ گیا، نیکی کا کوئی کام یہاں دنیا کے اندر کر گیا، اس کا نشان ہے یہاں قال اللہ اور قال الرسول ہو رہا ہے، یہ فلاں آدمی چھوڑ گیا تھا، 1000 سال بعد بھی فرمایا کسی بچے کو بسم اللہ پڑھائی جائے گی تو اس کی قبر ٹھنڈی ہوگی، یہ اس کے لیے دین کا کام چھوڑ گیا، اسلامی نظام کی بنیاد بنا گیا،
محنت کر کر کے 50 سال 40 سال ایک فضا بنا گیا، یا سید مرحوم کی طرح کتابیں چھوڑ گیا، لاکھوں دین، تحریک چھوڑ گیا، دین علی آثارہم، بھلائی کے آثار چھوڑ گیا، وہ کام آئے، وہ پیچھے یا ولد صالح یدعو لہ، بچے کو قرآن دین پڑھا کر پیچھے چھوڑ گیا، کبھی بوڑھا یاد آ جائے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر، اس کے لیے دعا کرنے والی اولاد رہ جائے، یہ تو پیچھے رہ جائے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو خبردار کیا جائے گا جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ آیا اور جو کچھ اس نے آگے، ہر چیز سے خبردار۔ اللہ اکبر، بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر خود ہی گواہ ہے، بصیرۃ دیکھنے والا ہے، اس کو اچھی طرح پتا ہے، آپ میں سے ہر بندے کو پتا ہے، جب آپ وہاں کھاریاں میں، گجرات میں، فیصل آباد میں، جہاں جہاں بھی بچے ہوتے تھے، جب آپ بلوغ کو پہنچ رہے تھے، اس دن سے لے کر اس لمحے جو آپ درس قرآن سن رہے ہیں، کسی اور کو ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں، خود آپ کا اپنا وجود اس پر گواہ ہے، کو یاد ہے اچھی طرح، بالکل بھولا نہیں، مجھے بھی یاد۔ میرا ایک عزیز کہتا ہے درس قرآن برداشت نہیں ہوتا، میں نے کہا یہ بات تم بار بار کیا کہتے ہو؟ میں پڑھاتا ہوں، مولانا نے فرمایا قرآن پڑھاتے ہیں نا، جب برداشت نہیں ہوتا، میں نے اس کو سمجھایا کہ اصل معاشرے میں اور قرآن میں فرق بہت پڑ چکا ہے، بہت فرق پڑ چکا، ہم قرآن سے دور بہت ہو گئے، اس لیے یہ برداشت نہیں ہوتا، آدمی پھر منڈا منڈا پاندا ہوتے سٹ دینا، حقیقت کھل دی ہے نا، پھر بندہ جی ٹھیک ہے جی، بس درد اپنی جگہ اور ٹھیک ہے، ورنہ قرآن برداشت نہیں، یہ ایک حقیقت، وہ تو نکھار دے، بالکل صاف کر دے، واضح طور بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرا، اگرچہ اس میں معذرتیں پھر ڈھونڈتا رہتا ہے، ولو القی معاذیرا، وہ جی ہے گل